ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر اس مال کی حفاظت فرماتے رہے۔ ایک رات ایک چور آیا اور مال چرانے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا اور فرمایا، تجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس چور نے بہت ہی منت اور سماجت کرنا شروع کی، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کی منت اور سماجت کو میں جب دیکھا تو مجھے اس پر رحم آ گیا، اور اس نے مجھے کہا کہ خدا را مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں، محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں۔ جب اس طریقے کی انہوں نے بات کی تو مجھے اس پر بڑا رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو جب رحم آ گیا اور حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، صبح ہوئی تو پھر حضرت ابو ہریرہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے مسکرا کر کے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ اے ابو ہریرہ، رات والے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، حضور اس نے اپنی عیال داری اور محتاجی بیان کی تو مجھے اس پر بڑا رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، خبردار، یاد رکھنا آج وہ پھر سے آئے گا۔ اب میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ جب نبی کوئی بات کہہ دے تو اس پر اتنا یقین کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس چیز پر یقین اور اپنے جان سے بھی زیادہ نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی بات پر پھر دوسری رات اس کے انتظار میں رہا۔ دوسری رات پھر وہ آیا، جب آیا تو میں نے اسے پھر سے پکڑ لیا، اور جب میں نے اسے پھر سے پکڑا تو پھر وہ اپنی محتاجی بیان کرنا شروع کر دی اور کہا، میں ایسا ہوں، میرے بال بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ ہے وہ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا، خدا را مجھ پر رحم کر دو، آج مجھے مت لے کر کے جاؤ۔ تو میں نے پھر اسے اس پر رحم کھا کر کے چھوڑ دیا، اور پھر جب صبح ہوئی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا کر کے پھر مجھ سے پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہی، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، اس پر مجھے بڑا رحم آیا اور میں نے اسے آج بھی چھوڑ دیا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، اس نے جو بھی تم سے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، لیکن اے ابو ہریرہ آج وہ پھر سے آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پھر تیسری رات اس چور کے آنے کا انتظار کرتا رہا، اور واقعی وہ تیسری رات آیا، لیکن جب وہ تیسری رات آیا تو پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ کم بخت آج نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں لے کر ہی جاؤں گا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس چور نے مجھ سے ایک بات یہ کہی کہ ابو ہریرہ، میں تجھے کچھ کلمات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے بہت ہی نفع بخش ہے، لیکن تم مجھے بس چھوڑ دینا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کلمات بتاؤ۔ تو پھر اس نے کلمات یہ بتائے کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جایا کرو، اللہ تمہارے تمام جان مالوں کی حفاظت فرمائے گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوا اور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے نبی مسکراتے اور پوچھ رہے ہیں، ابو ہریرہ، پھر آج سے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات مجھ سے کہی تو میں نے پورا واقعہ اور پوری داستان وہاں کی بتائی۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ چور جو بات تم سے کہی ہے آج والی، وہ بات بالکل درست ہی کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو گے تو تمہاری جان مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے گا۔ لیکن تم یہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا، یا رسول اللہ، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ چور کے شکل میں شیطان تھا۔ میرے عزیزو،
میں اب حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چھپی ہوئی بات کو جانتے تھے، اسی لیے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو ہریرہ کے بتانے سے پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ سے یہ پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ اور میرے آقا یہ بھی جانتے تھے کہ وہ چور نہیں بلکہ شیطان ہے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم ما کان و ما یکون کے عالم ہیں، آپ ہر چھوٹی بڑی چھپی ہوئی چیز کو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، آپ عالم غیب ہیں، آپ غیب کی بات کے جاننے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سونے سے ہماری حفاظت پاک پر ہمارے تمام مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جد و جہد نہیں بلکہ ہمیں اس بات پر یقین رکھ کر اور اس حدیث پر یقین رکھ کر سونے سے پہلے ہمیں آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مالوں کی حفاظت فرمائے گا۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ حضرات ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر خوب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی آپ کے لائک اور شیئر سے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔